ہمارا ملک جو کہ اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، تو یہ بندہ اتنی جرات نہیں کرتا کہ وہ ہمیں اس طرح کے میم سینڈ کرتا یا گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا کہ ہو سکتا ہے کل میں پکڑا جاؤں۔ خانہ کعبہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ جب میں دوسری تصویر دیکھتا ہوں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں میمز بنائے ہوئے تھے، ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کے ساتھ اس طرح شیئر نہیں کرنی، اس کی ویریفیکیشن کیے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں محمد ارباب۔ میں یوٹیوب پہ تقریباً 2 سال سے کام کر رہا ہوں۔ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے ارباب امان کے نام سے، اور فیس بک پہ پیج ہے میرا arbabaman.com کے نام سے۔ میں وہاں پہ جو بھی یوٹیوب کے ریلیٹڈ میں خود سیکھتا ہوں، گوگل ایڈسن کے ریلیٹڈ اور ویب سائٹ ڈیولپنگ کے ریلیٹڈ جو بھی میں خود سیکھتا ہوں وہ یہاں پہ یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پیج پہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب والا کچھ دن پہلے واٹس ایپ میں اوپن کرتا ہوں، میرے پاس میسیج آیا ہوا تھا واٹس ایپ پہ۔ تو جب میں میسیج کو اوپن کرتا ہوں اس میں 3 میسیج آئے ہوئے تھے، ایک وائس تھی اور 2 جو امیج تھی، میمز تھیں۔ تو میں جب وائس سنتا ہوں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب میں پہلی تصویر دیکھتا ہوں، جو امیج دیکھتا ہوں، تو اس میں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اس میں خانہ کعبہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے مقدس جگہ ہے، احترام کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کسی نے غلط الفاظ استعمال کیے، گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ میرا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں ان کو دوبارہ پڑھوں۔ لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، حکومت بالا تک یہ بات پہنچے، وہ اس کو دیکھ کر اگر اس پہ کوئی انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے تو وہ اس پہ کام کرے، اگر نہیں بنا تو وہ اس پہ ادارہ بنائے۔ جب میں دوسری تصویر دیکھتا ہوں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں ایک گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے، اس کے جو کہ ایک وہی بات ہے جو کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ لکھنا تو دور، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس بارے میں، یہ الفاظ ادا کرنے کے بارے میں یا لکھنے کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں وہ جو نمبر ہے وہ آپ کے ساتھ واٹس ایپ جس نمبر سے مجھے میسیج آیا وہ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، لیکن ہو سکتا ہے اس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے واٹس ایپ پہ اس طرح کوئی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یا واٹس ایپ بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو بھی لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے واٹس ایپ سے ایسا کام نہیں کرتے۔ وہ دوسرے بھولے بھالے انسانوں کو بیوقوف بنا کے، ان کو لالچ دے کے، جہاں سے میں پھنسا کر ان سے ان کے نمبر پر واٹس ایپ بنا لیتے ہیں، تاکہ وہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی بنے، کوئی ان کا نمبر ٹریک کیا جائے تو وہ اس طرح ان کا نمبر سامنے شو نہ ہو یا ان کا نام شو نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو کال کرتا ہے کہ آپ کے نمبر پہ میسیج آیا ہوا ہے، کوئی کوڈ آیا ہوا ہے، وہ آپ ہمیں شیئر کریں، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ایسے شیئر نہیں کرنا، کیونکہ جو واٹس ایپ بناتے ہیں انہیں پتہ ہے ان کے نمبر پر واٹس ایپ بنتا ہے، ان کے پاس میسیج آتا ہے ویریفیکیشن کے لیے کہ کیا یہ نمبر آپ کا ہے، آپ ہی واٹس ایپ اس پہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ انہیں پھنسا لیتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں، یا پھر انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ ڈرانا دھمکانا یہی ہے کہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی سم بند ہو جائے گی، یہ ہم یو فون کی طرف سے یا ان کی جو کمپنی ہے اس کی طرف سے آپ سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی سم بند ہو جائے گی، ہم ویریفیکیشن کر رہے ہیں کہ یہ نمبر آپ کے پاس ہے۔ اس طرح کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ سے وہ پن یا وہ کوڈ لے لیتے ہیں اور اس پہ واٹس ایپ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا کوڈ شیئر نہیں کرنا۔ کوڈ کیا، آپ نے کسی کے ساتھ اپنی پرسنل انفارمیشن، چاہے وہ آئی ڈی کارڈ ہو، کچھ بھی، کوئی بھی انفارمیشن آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح شیئر نہیں کرنی، اس کی ویریفیکیشن کیے بغیر۔ یہ جو بھی لوگ ہیں یا جس نے مجھے میسیج کیا، میں نے FIA میں تو ان کے خلاف اپلیکیشن سبمٹ کر دیا، دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ حکومت بالا تک یا جو ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں ان تک یہ میری ویڈیو پہنچے یا میری آواز پہنچے۔ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو جو بھی مجھ سے انفارمیشن چاہیے میں ان کو شیئر کروں اور وہ اس بندے کو یا اس کو پکڑ سکیں۔ باقی دوسری بات یہ، اگر کسی نے آپ کے نمبر پر اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ بنا لیا تو اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں جو بھی اپنے یوٹیوب چینل ارباب امان پہ اور یوٹیوب چینل فیس بک پیج arbabaman.com پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، انشاءاللہ ایک اس پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا کہ آپ اپنا جو بھی اس طرح کا واٹس ایپ اکاؤنٹ بن جائے کسی نمبر پہ، وہ آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یا کسی سے کیسے ختم کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ایک ویڈیو میں اس پہ ضرور بناؤں گا۔ میرے خیال میں پاکستان میں FIA کے علاوہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں بنایا گیا جو کہ گستاخانہ الفاظ یا اس طرح کے اوپر بات کرے یا ان پہ آواز اٹھائے، کیونکہ اگر بنا ہوتا تو یہ بندہ اتنی جرات نہیں کرتا کہ وہ ہمیں اس طرح کے میمز سینڈ کرتا یا گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا کہ ہو سکتا ہے کل میں پکڑا جاؤں، میرے خلاف کوئی FIR ہو سکتی ہے، مجھے سزا ہو سکتی ہے، مجھے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ ایسے بندوں کو سر عام لٹکایا جائے۔
کیونکہ یہ گستاخانہ الفاظ ہے. کوئی بھی ایمان والا یا ہمارا ملک جو کہ اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، اس میں اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف ایک سخت قدم اٹھانا چاہیے، اور ایک سخت ادارہ ہو جو ان کے خلاف کام کر رہا ہو. ان کو ڈر ہو کہ ہم نے ایسا کسی کے ساتھ اسی طرح کا کوئی بھی فراڈ یا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا. میری ویڈیو بنانے کے 3 مقصد تھے. ایک یہ کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو حکومت بالا ہے یا جو اس پہ ادارے بنے ہوئے ہیں ان تک میری آواز پہنچ سکے، وہ اس پہ کام کریں، یا ان تک میں یہ انفارمیشن پہنچا سکوں، وہ ان کو روک سکیں. دوسرا یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر نہیں کرنی. اور تیسرا، اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی یا جو میں واٹس ایپ کے اوپر اس طرح کی ویڈیو بناؤں گا اور وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ اور فیس بک پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی، آپ فالو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ آپ کی مرضی. لیکن ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.